سری نگر کی عدالت نے ہاول ایسڈ اٹیک معاملے میں ملزمان کے خلاف الزامات کیے طے، فاسٹ ٹریک بنیادوں پر معاملے کی کارروائی بھی جاری، معاملے کی سنوائی 30 مارچ کو مقرر۔ جموں کشمیر بے روزگاری کے میدان میں دوسرے نمبر پر آنے کے اپنی ہی سرکاری اعداد و شمار پر بھاجپا ترجمان نے اٹھائے سوالات، سرکاری ڈیٹا کو بتایا بے بنیاد، پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس نے کی بھارتیہ جنتا پارٹی سرکار کی تنقید، کہا 5 اگست کے بعد جموں کشمیر کی حالت ہی بدل گئی ہے۔ اور گلستان نیوز کے سری نگر دفتر میں ہفتہ وار مشاعرے کے کوارڈینیٹر مجید مسرور کی 2 کتابوں کی ہوئی رسمی رونمائی، تقریب پر ادیبوں، دانشوروں اور صحافیوں نے بھی کی شرکت۔ مجید مسرور نے کشمیری زبان کو فروغ دینے کے لیے گلستان نیوز کا کیا شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپیشل رپورٹ اپنے میزبان میر ہلال ہانجوری کے ساتھ۔ ناظرین، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کچھ دن پہلے منسٹری آف اسٹیٹکس اینڈ پروگرام کی جانب سے، جو کہ مرکزی وزارت ہے، مرکزی سرکار کی ایک وزارت ہے، جس کی جانب سے بے روزگاری کے حوالے سے ایک ڈیٹا جاری کیا گیا ہے، اور اس ڈیٹا کے حوالے سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ کیرالہ کے بعد بے روزگاری کے میدان میں یا بے روزگاری کے انڈیکس میں جموں کشمیر دوسرے نمبر پر ہے۔ 46.3% کے حساب سے جموں کشمیر دوسرے نمبر پر ہے، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی اپنی ہی سرکار کے ان اعداد و شمار کی نفی کرتی ہے اور اسے سرے سے ہی نکارتی ہے۔ تفصیلاً اس خبر کے حوالے سے معلومات آپ تک پہنچائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ 1 فروری سال 2022 کو سری نگر کے ہاول علاقے میں شام گئے ایک ایسڈ اٹیک ہوا تھا، جس میں ایک دوشیزہ پر ایسڈ اٹیک کیا گیا تھا، اور اس دوران 3 لوگوں کے خلاف جو ہے کارروائی کی گئی تھی، باضابطہ طور پر معاملہ درج کیا گیا تھا۔ اب اسی کیس کے حوالے سے سری نگر کی ایک عدالت نے ہاول سری نگر میں ایک لڑکی پر ہوئے ایسڈ اٹیک کے معاملے میں 2 ملزمان کے خلاف الزامات طے کیے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس میں کل 3 ملزم تھے، لیکن 3 میں سے 2 بالغ جبکہ ایک کو نابالغ تصور کیا جاتا ہے۔ فی الحال جن 2 ملزمان کے خلاف الزامات طے کیے گئے ہیں، ان کے خلاف دفعہ 120B اور دفعہ 324A کے تحت الزامات عائد ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جموں کشمیر پولیس کی ٹیم نے اس معاملے کی فاسٹ ٹریک بنیادوں پر تحقیقات کی تھی، اور محض 22 روز کے اندر ہی مقدمے سے متعلق چارج شیٹ بھی عدالت میں پیش کیا تھا، جس دوران 2 ملزمان کے خلاف چیف جوڈیشل میجسٹریٹ جبکہ مزید ایک جسے نابالغ تصور کیا جا رہا ہے کے خلاف جیونائل جسٹس بورڈ میں معاملہ زیر سماعت ہے۔ 2 بالغ ملزمان کے خلاف معاملہ پرنسپل سیشن جج سری نگر جواد احمد نے الزامات طے کیے ہیں، جہاں اب معاملے کی سماعت 30 مارچ کو رکھی گئی ہے، یعنی 30 مارچ کو اس معاملے کی پیشی ہوگی، اور اس دوران جو وکلا ہے ان کے درمیان یہ قانونی جنگ وہاں پر دیکھی جا سکتی ہے، اور اس معاملے کی نسبت جو کارروائی ہوگی وہ اب 30 مارچ کو طے کی گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس معاملے میں 3 ملزمان کے خلاف FIR درج ہوئی تھی، جن میں سے ایک کو جیونائل بتایا جا رہا ہے، نابالغ بتایا جا رہا ہے، جبکہ 2 کے خلاف باضابطہ عدالت نے اب جو چارج ہے وہ طے کیے ہیں۔ تو اس طرح سے اس معاملے کی جو 1 فروری کو جس حوالے سے ایک کیس درج ہوا تھا، اس کی پیش رفت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بہت کم ایسے کیسز میں اس طرح کی تیز رفتاری سے کام ہو رہا ہے، جس میں پولیس نے بھی فوراً سے پیشتر اپنی رپورٹ دی ہوگی، چارج شیٹ پیش کی ہوگی، اور اب معزز عدالت بھی اس حوالے سے انتہائی حساس نظر آ رہی ہے، اور انہوں نے بھی اس حوالے سے اب کارروائی تیز کر دی ہے۔
انداز میں ہی سری نگر میں ایک سانحہ پیش آیا تھا جب ایک دوشیزہ پر کچھ نوجوانوں نے تیزاب سے اٹیک کیا تھا، جس کے نتیجے میں اس دوشیزہ کا چہرہ پوری طریقے سے جو ہے جل گیا تھا، جھلس گیا تھا۔ اس کے بعد پوری وادی کشمیر میں ہم نے احتجاج دیکھے تھے اور لوگوں نے مانگ کی تھی کہ جو ملزمین ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور بر وقت کارروائی کرتے ہوئے سری نگر پولیس نے 3 ملزموں کو جو ہے گرفتار بھی کیا تھا، اور ان پر جو ہے چارج شیٹ بھی جو ہے فروری کے مہینے میں ہی جو ہے پیش کیا گیا تھا۔ اور اب کورٹ کی طرف سے جو چارج شیٹ پیش ہوا ہے آج وہ سامنے آیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو ملزمین ہیں ان کو جو سیکشن ہے انڈر سیکشن IPC انڈر سیکشن 120B اور 326A کے تحت ان تینوں ملزمین کو جو ہے ان کے خلاف جو ہے چارج شیٹ پیش کیا گیا ہے کورٹ میں، اور جو ٹرائلز ہیں وہ آج سے شروع ہو گئے ہیں، اور اس کا اگلا ڈیٹ جو ہے 30 تاریخ کو، یعنی اسی مہینے کی 30 تاریخ کو جو دوسری سنوائی ہے وہ ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک بار پھر سے بتا دوں کہ کورٹ میں جو چارج شیٹ پیش ہوا ہے اس میں دونوں ملزمین جو ہیں ان کے خلاف جو سنگین جو جرم ہے ایسڈ اٹیک کا، اس کے تحت جو ہے کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، منسٹری آف اسٹیٹکس اینڈ پروگرام امپلیمنٹیشن کی جانب سے ایک سروے کیا گیا ہے، اور یہ سروے پورے ملک کے اندر کیا گیا ہے، جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کس ریاست کی یا کس یوٹی کے اندر کتنی بے روزگاری ہے۔ اور اس حوالے سے اس سے پہلے جو کچھ غیر سرکاری ایجنسیز نے ڈیٹا دیا تھا اس کی سرکار نے اس وقت نفی کی تھی، اور انہیں سرکار نے ان سرویز کو ریجیکٹ کیا تھا، لیکن اس کے بعد سرکار ڈپارٹمنٹ کی ہی جانب سے یہ سروے کیا گیا ہے، اور اس سروے کے مطابق کیرلا پورے بھارت کے اندر پہلے نمبر پر ہے، جہاں پر 47% بے روزگاری ہے، جبکہ جموں و کشمیر دوسرے نمبر پر ہے، جہاں پر یہ اسٹیٹکس جو ہے وہ 46.3% ہے۔ تو اس طرح سے جموں و کشمیر پورے ملک کے اندر دوسرے نمبر پر ہے، جہاں پر بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ اور اس حوالے سے جب ہم نے یہی ڈیٹا بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان کے ساتھ شیئر کیا اور ان سے کہا کہ جب 5 اگست سال 2019 کی تاریخ ہوئی اور اس کے بعد جب کانسٹیٹیوشنل چینجز لائی گئی، اور اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی نے جموں کشمیر سے لے کر مرکز تک یہ دعویٰ کیا تھا کہ جموں کشمیر کا اب ترقیاتی گراف بھی بڑھے گا اور روزگار کے مواقع بھی بڑھ جائیں گے اور پیدا ہو جائیں گے، لیکن اس کے بدلے کچھ ڈسٹرکٹیو پکچرز جو وہ نظر آ رہے ہیں۔ اس پر الطاف ٹھاکر جو کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے کشمیر کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹا بے بنیاد ہے، یعنی اپنے ہی سرکاری ڈیٹا کا وہ کانٹراڈکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج نہ کووڈ ہے، نہ ہڑتال ہے، نہ حالات خراب ہے، تو یہ جاب جو ہے کیسے متاثر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 15 دنوں میں ہی اتنی بے روزگاری نہیں ہو سکتی ہے، مرکزی سرکار کی جانب سے جو ڈیٹا دیا جا رہا ہے اس کو محمد الطاف ٹھاکر ریجیکٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس ضمن میں سرکار کو بھی لکھیں گے کہ انہوں نے ڈیٹا کہاں سے کلیکٹ کیا ہے۔ پہلے الطاف ٹھاکر کی ہی جو بائٹ ہے، جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے یا جو انہوں نے ریجیکشن کی ہے اس سرکاری ڈیٹا کی، وہ پہلے آپ تک پہنچائیں گے، اور اس کے بعد نیشنل کانفرنس اور PDP نے کیا کہا وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ پہلے الطاف ٹھاکر کیا کہتے ہیں اس سرکاری ڈاٹے کے بارے میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ جہاں یہ آنکڑے بتائے گئے میں اس کو بے بنیاد اور فرضی مانتا ہوں، جس بھی ایجنسی نے کیا ہے۔ فیبروری میں جو بے روزگاری 13% پہ آ گئی ہے، تو مارچ آتے آتے محض 15 دن میں 46% دکھانا یہ پروپیگنڈا ہے، غلط ہے، کیونکہ نہ تو اس ایک مہینے میں کوئی ہڑتال ہوئی، نہ ہی کوئی یہاں بند رہا، اور نہ ہی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ لوگ گھروں میں رہ کر بے روزگار ہوئے۔ پہلے سرے سے میں اس کو خارج کرتا ہوں، یہ بے بنیاد ہے، غلط ہے۔ گورنمنٹ ایجنسی نے ہی فیبروری 17 کو 13% یہاں جو ریشو بتایا گیا تھا کہ بے روزگاری کی ہے، جو 25 سے لے کر پھر 13 ہو گئی ہے۔ آج 15 دنوں میں 46% بے روزگاری دکھانا محض اپنے آپ میں غلط ہے، یہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات، جہاں تک بھارتیہ جنتا پارٹی کا تعلق ہے، دیکھیے 50,000 پوسٹ ہم نے جو پہلے جس کی بات کی تھی اس میں کچھ لوگوں تو جن کی جاب لگ گئی ہے، کچھ ایڈورٹائز موڈ پہ ہے، اور کچھ کا ایگزام بھی ہوا، اور ابھی آپ نے دیکھا کلاس 4 کے بھی 2,500 پوسٹ ہو گئے۔ اور جہاں تک پرائیویٹ انویسٹر کی بات ہے وہ بھی بڑی تعداد میں آ گئی۔ ہمارا یہی ماننا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس تیزی کے ساتھ یہاں امپلائمنٹ جو 50,000 پوسٹ کی اس پروسیس کو شروع کیا ہے، کچھ لگ گئے، کچھ
चलिए किस पे भरोसा किया जाए? इनका मानना है, अल्ताफ ठाकुर का मानना है ये फेक है, बेबुनियाद है और हकीकत से बईद डाटा है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी रेफरेंसेस दिए हैं कि 2 महीने पहले या 1 माह पहले या 15 दिन पहले क्या कुछ सूरत हाल थी। खैर, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मरकज के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर राज चल रहा है। तो अब डेटा किसका सही है वो अवाम तय करेंगे। लेकिन इस डेटा को लेकर पीडीपी के रूफ भट्ट क्या कहते हैं, क्योंकि रूफ भट्ट के साथ भी जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि इन्होंने यानी भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्कियाती ग्राफ जो है उसको डिबो दिया है। यहां अगर कोई पोस्ट भी निकलती है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को लाया जाता है। यहां तरक्कियाती और बेरोजगारी पर बात करने वालों को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है, जबकि हिंदू मुस्लिम करने वालों को खुली आजादी है। और इस तरह से रूप भट्ट ने कहा है कि यहां जो हाल है उसका बेड़ा गर्क किया गया है, जहां तरक्कियाती सरगर्मियों का ताल्लुक है, बल्कि यहां पर जो पॉलिटिक्स है वो हिंदू मुसलमान के आसपास से होती है। और अगर कोई तरक्कियाती सरगर्मियों को लेकर, डेटा को लेकर बात करता है तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। हमने डे 1 से कहा कि इनका एजेंडा कुछ और है, इनके कोलोफेल में तजाद है। आज जो है, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं, अगर आज आप विकास पे बात करते हैं, अगर आज आप हेल्थ सेक्टर पे बात करते हैं, अगर आज आप एजुकेशन पे बात करते हैं, उसे तो जेल भेजा जाता है। आज बात जो हिंदू मुसलमान की करेगा, मंदिर मस्जिद की करेगा, गुरुद्वारा और चर्च की करेगा, वो उन चीजों पे यहाँ चर्चा होता है। आज बात अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आज 47% कुछ हुआ तो इनको क्या लेना देना है? ये तो बाहर से लोगों को ला रहे हैं। हमारे बच्चों, आप चाहे जम्मू के बच्चे हैं या श्रीनगर के बच्चे हैं या लद्दाख के बच्चे हैं, वो तो बेरोजगार हो रहे हैं। ये तो उस पे तो कोई, यहाँ आप देखिए, यहाँ सैंड हमारी अपनी हुआ करती थी, वहां आज ठेकेदार भी बाहर से आ रहे हैं। आज हमारे रिसोर्सेज जो है उनको लूटा जा रहा है। आज यहाँ लाखों पोस्ट ऐसी है कि जो ऐसी ही पड़ी है, उनको कोई फिल नहीं कर रहा है। बेसिकली इनका जो एजेंडा है वो कुछ और है। ये यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं, ये यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। इनके कोलोफेल में तजाद है। ये आज भी जो इनकी आज भी जो एडवर्टाइज पोस्ट होती है उनको फिलअप करने के लिए बाहर से लोग लाए जाते हैं। तो यहाँ अपने हमारे जम्मू के बच्चे, श्रीनगर के बच्चे बेरोजगार है, पीएचडी है, एमएससी है, पढ़े लिखे हैं, घर में हैं, और ये कहते हैं कि हम यहाँ हालात ठीक करेंगे। हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। यहाँ आप देखिए कैसे किलिंग्स हमारे बच्चों की यहाँ हो रही है। मैं ये समझता हूं कि अभी भी गवर्नमेंट को मौका है कि वो होश के नाखून ले। जितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उतना ज्यादा क्राइम बढ़ेगा। जरूरत इस बात। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने भी कहा है कि उनका काम है कि सफेद झूठ को एक्सपोज किया जाए, यानी झूठ का इल्जाम उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। क्योंकि आपको याद होगा कल भी उमर अब्दुल्ला ने इस हवाले से मरकजी सरकार के मुबैना दावों को सफेद झूठ करार देते हुए कहा था कि यहाँ जहां कहा गया था कि यहाँ बेरोजगारी को कम किया जाएगा, रोजगार के दरवाजे खुलेंगे, वहीं पर जम्मू कश्मीर अब मुल्क के अंदर पहली बार दूसरे नंबर पे आ गया है कि जहां पर बेरोजगारी का ग्राफ इतना बढ़ चुका है। वहीं पर इमरान नबी डार ने कहा कि जो सरकारी इदारे ने बेरोजगारी को लेकर अपना सर्वे दिया है उसके मुताबिक तकरीबन जम्मू कश्मीर की निस्फ आबादी बेरोजगार है। उन लोगों को इसका जवाब देना चाहिए जिन्होंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे। इशारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है और उन्होंने कहा कि ऐसी हालत जम्मू कश्मीर में पहली बार हुई है और ये सब भाजपा सरकार की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बातें हमने बोली थी कि जो झूठ फैलाया जा रहा है उसको बेनकाब करना पड़ेगा। अब थैंकफुली ये गवर्नमेंट एक इदारे की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी पहुंच गई है, 46%। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप इसको इन फिगर्स को तोड़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि J&K में हर 2 जो हमारे यूथ है उनमें से एक अनएम्प्लॉयड है। ये कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है। आप देखिए कि हमारे ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन जॉबलेस है। तो ये सवाल तो आपने पूछा, मगर जवाब उन लोगों को देना है जिन्होंने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे,
जिन्होंने बोला था कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की नदियां बहेंगी, यहाँ पर लोग ऐसे जो है इतनी तरक्की होगी कि पिछले 70 सालों में नहीं देखी होगी। आज 70 सालों में ये 46%, मुझे लगता है ये पहली बार ये फिगर आपके सामने आया है, तो अफसोस कुन है और बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि बच्चे और जो हमारे नौजवान हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और जो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलनी चाहिए थी, जो उनका हक था, वो उससे महरूम हो रहे हैं। और ये सिर्फ जो बीजेपी की पॉलिसीज, जो नेगेटिव पॉलिसीज की। चलिए नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी पर सवालात उठाए जा रही हैं, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या दीगर सियासी जमातें हों। खासतौर पर साबिका वजीर और पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने भी मरकजी सरकार और खासतौर पर दाखिला वजीर को आज निशाना बनाया और उन्होंने कहा है कि जो नॉर्मलसी के दावे किए जा रहे हैं मरकजी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपको खासतौर पर कश्मीर के अंदर ये आए रोज अब देखा जा रहा है कि यहाँ पंच हो, सरपंच हो, पुलिस वाले हो, वो आए रोज टारगेट बन रहे हैं और ये अक्कासी कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह का अमन है, किस तरह की सूरत हाल है। गुलाम नबी लोन हांजुरा आज बांडीपुरा में एक पीडीपी की कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे और खिताब के बाद उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात भी की है। गुलाम नबी लोन हांजुरा ने इस मौके पर यह भी कहा कि पार्टी स्तर पर जो ये कन्वेंशनों का सिलसिला जिला स्तर पर शुरू किया गया है, इसका मुद्दा व मकसद इलेक्शन नहीं बल्कि पार्टी काडर को गियरअप करना है और जगह जगह पर अवाम का एतमाद हासिल करना है और अवाम के अंदर पीडीपी का जो मंशूर है उसको आम करना है और लोगों से कहना है कि वो सियासी स्तर पर पार्टी को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए आगे आए और अपने खिदमात पेश करे। कोई इलेक्शन का कोई प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये हम पार्टी का ये तो आउटरीच है, लोगों के साथ बात करनी, अपने वर्कर्स के साथ बात करनी, यही मकसद है ये कन्वेंशन जो हम कर रहे हैं। हमने भी बारामूला में, कुपवारा में किया, आज यहाँ बांडीपुरा में कर रहे हैं। तो इसका मकसद सिर्फ यह है कि तंजीम को मजबूत करना है और अपने साथियों के साथ बात करना। देखिए, होम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि नॉर्मल सी है, तो उनको मजबूरी है ये कहना। आप तो देख रहे हैं कि नॉर्मल सी क्या है। यहाँ सरपंचों को मारा जा रहा है, यहाँ पुलिस वालों को मारा जा रहा है, यहाँ बाकी लोगों को मारा जा रहा है। तो कौन सी नॉर्मल सी है? किस नॉर्मल सी की वो बात कर रहे हैं? कहाँ है वो नॉर्मल सी? वो तो ये तो उनको यही कहना है कि 370 हटाने के बाद उनको ये कहना है, उनको मजबूरी है कहने की। अगली खबर में बात करते हैं गुलिस्तान न्यूज श्रीनगर की दफ्तर की, जहां पर आज 2 किताबों की रस्म रोनमाई हुई है। ये दोनों किताबें मुसन्निफ जो उसके हैं मजीद मसरूर, जो कि गुलिस्तान न्यूज के मुशारे के कोऑर्डिनेटर भी हैं, और उन्हीं की तहरीर करदा ये दोनों किताबें ताशोक चाने वाव ग्रायोमज, और इन दोनों किताबों की आज रस्म रोनमाई हुई है। और रस्म रोनमाई की इस तकरीब पर फयाज तिलगामी, नूरुद्दीन होश, अजहर नजीर, शौकत तिलगामी और आदिल मोहिदीन के अलावा वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद अदीबों, शायरों, दानिश्वरों और सहाफियों ने शिरकत की है। और इस मौके पर मजीद मसरूर की दोनों किताबों की रस्म रोनमाई हुई है और मजीद मसरूर की जानब से इस मौके पर यह भी कहा गया है कि इन किताबों का बुनियादी मकसद कश्मीरी जुबान को फरोग देना है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। और मजीद मसरूर ने इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज का ये कहते हुए भी शुक्रिया अदा किया कि गुलिस्तान न्यूज ने मुशारे के लिए जो प्लेटफॉर्म अता किया है, फराहम किया है, उसके जरिए कश्मीरी जुबान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या कश्मीरी जुबान को फरोग देने के लिए एक अहम मदद मिल रही है। न सिर्फ इतना बल्कि जितने भी हमारे शायर हैं जिन्हें अभी तक ना ही स्क्रीन मिला है, ना ही किताब मिली है, ना ही किताब में जगह मिली है और ना ही कोई स्टेज मिला है, उन शायरों को सामने लाने में गुलिस्तान न्यूज का एक अहम रोल है, जिसके लिए गुलिस्तान न्यूज को भी सराहा गया है। ये खुशी का मुकाम है
مجھے زبردست مسرت ہوئی جب آج یہاں گلستان اس کے دفتر پر میری 2 کتابیں واو گرایو مجھ پکشت تاشک چانے اس کی رسم رونمائی ہوئی، اور رسم رونمائی میں جو شعراء میرے ساتھ شامل تھے چند ایک کا نام یہاں پر لینا ضروری ہے، فیاض تلگامی صاحب، نور الدین ہوش صاحب، عرفان صاحب، اور ساتھ میں تھے عادل صاحب، شوکت صاحب، اور تھے یہ اظہر صاحب۔ تو ہمارے آج کے خاص مہمان تھے ہلال ہانجوری صاحب۔ تو آج کی جو یہ محفل یہاں پر ہوئی، کتاب رسم اجرائی، یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کتاب میں کیا ہے، مدعا و مقصد کیا ہے۔ کتاب کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ ہم کشمیری لوگ ہیں، ہم نے کشمیری سے پیار ہونا چاہیے، ہماری پہچان کشمیری زبان ہے، تب ہم کشمیری ہیں جب ہماری پہچان کشمیری ہے، ہماری زبان ہونی چاہیے۔ ڈریس سے ہم کشمیری نہیں ہے، ہم اپنی زبان سے، جس کو ہم کہتے ہیں مدر ٹنگ، ہماری زبان کشمیری زبان ہے، ہم نے کرنا ہے، اس کا آگے بڑھانا ہے، اس زبان کو ہم نے ہر موڑ پر، ہر سطح پر آگے بڑھانا ہے، کیونکہ یہی ہماری شناخت ہے، ہماری ہی نہیں، یہ ہماری قوم کی شناخت ہے۔ میری گزارش ہے آج جن کتابوں کی یہاں رسم رونمائی ہوئی میرے عزیز دوستوں، ناظرین، بارہمولہ کے اندر آج سبجیکٹ اسپیسیفک ٹیچرز کی جانب سے ایک احتجاج کیا گیا، ایک پرامن احتجاج کیا گیا، اور اس دوران انہوں نے کہا کہ کانٹریکچوئل بنیادوں پر انہیں تعینات کیا گیا تھا، تب ان کے انٹرویوز بھی لیے گئے تھے اور باضابطہ انہوں نے کوالیفائی بھی کیا تھا، اور اس طرح سے انہوں نے کہا کہ انہیں اب سرکار کی جانب سے ڈسکنٹینیو کیا گیا ہے، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جموں کشمیر عدلیہ کی جانب سے ان کے فیور میں بھی فیصلہ دیا گیا ہے، اور عدلیہ نے بھی ان کی سروسز کو جاری رکھنے کے لیے سرکار کو ہدایات دیے ہیں، تاہم ان ہدایات پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ایجک کے صدر اور ٹیچرز فورم کے محمد رفیق راتر بھی ان کے ہمراہ یہاں پر موجود تھے۔ کی طرف سے 2017-18 میں کچھ سبجیکٹ اسپیسیفک ٹیچرز کو تعینات کیا گیا تھا آن کنٹریکچوئل بیسس، اور تعیناتی کے وقت ان کے ایگزامز بھی ہوئے، ان کو ریٹن ٹیسٹ سے بھی گزرنا پڑا، انٹرویو سے بھی گزرنا پڑا، اور سارے کے سارے جو لوگ انہیں اپوائنٹ ہوئے وہ سبجیکٹ اسپیسیفک تھے۔ سبجیکٹ اسپیسیفک یہ ہوتا ہے کہ سائنس کے لیے بھی تعینات ہوئے، اور سوشل سائنس اور لینگویجز اور میتھمیٹکس کے لیے جو یہ لوگ 2220 یہاں سے اور کچھ 230 جموں سے، لیکن 1 سال تک ان کو کنٹینیو کیا گیا، اس کے بعد ان کو ایکسٹینشن بھی ملا، پھر دوسرا ایکسٹینشن بھی ملا، لیکن اچانک ان لوگوں کو اب ادھر آج آل کشمیر ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسیشن کی جانب سے بھی ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے، اور اس مظاہرے کے دوران انہوں نے کہا کہ عدلیہ نے ان کی گاڑیوں کی جو مدت ہے وہ 25 سال مقرر کی تھی، یعنی 25 سال تک یہ گاڑیاں چل سکتی ہیں، تاہم اب سرکار نے آرڈر نکالا تھا کہ 5 سال کم اس کی جو مدت ہے کی گئی ہے۔ اب ان ٹرانسپورٹرز کا مطالبہ ہے کہ ان کے مسائل کی طرف توجہ دی جائے اور عدلیہ کے فیصلے کو مقدم رکھا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب سرکار نے جہاں وہیکل ٹریکنگ ڈیوائس لگانے کے لیے ایک آرڈر بھی جاری کیا، وہیں پر ان کی گاڑیاں سال 2019 سے بند پڑی ہوئی تھیں، اب ان کی گاڑیاں ان پر بھی ایک بوجھ بن چکی ہیں، اور اب سرکار کی جانب سے ان پر اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیسنجر ٹیکس بھی ایک ساتھ بھرنے کے لیے ان پہ سرکار دباؤ ڈال رہی ہے، جبکہ ان کے معاملات کو سننے کی کوئی جسارت ہی نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی گاڑی والے کو، کسی گاڑی مالک کو پرمٹ جو ہے وہ رینیو کرنا ہوگا تو اس کے لیے کشمیر میں کوئی دفتر ہی نہیں بلکہ جموں جانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس ساری صورتحال کو اپنے لیے ناانصافی قرار دیا ہے اور سرکار سے مطالبہ کیا کہ ان کی دادرسی کی جائے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا اسپیشل رپورٹ، اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میر ہلال حاجری کو آج کا یہ پروگرام یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔